قرآن مجید میں کتنی ایسی آیات ہوں گی جن سے ہمیں اس موضوع پر عقیدہ ختم نبوت پر ثبوت ملتا ہے؟ آیات کی ایک ہے تعداد اور ایک ہے اقسام، ٹھیک، دو طرح بنتی۔ اگر تو اقسام دیکھیں تو وہ تو یوں کہہ لیں کہ مختلف قسم کی ہیں۔ ایک وہ آیت کہ جس کا تعلق ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت ہی کے بیان کے ساتھ ہے۔ دوسری وہ آیات کہ جن کا تعلق دین کی تکمیل کے ساتھ ہے۔ ٹھیک، تیسری وہ آیات کہ جن کے اندر سابقہ نبیوں کا یہ بیان ہے کہ ہمارے بعد نبی آئیں گے، اور یہ کوئی آیت نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ ایک وہ تعداد بنتی ہے۔ ایک وہ تعداد بنتی ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا تو تذکرہ ہے، لیکن آپ کے بعد کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو اس مفہوم کی آیات ہیں، یہ بعض آیات 100 ہیں، بعض 50 ہیں، بعض 60 ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ تقریباً 200 سے زیادہ آیات ہیں کہ جن سے عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ میں نے وہ بیان کی ہیں کہ صراحتاً یا دلالتاً یا اشارتاً یا استدلالن، وہ کسی بھی انداز کے اندر اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ بنتا ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 200 سے زیادہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے وہ آیات، جیسے یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیات ہی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ حالانکہ خدا کے ہر نازل کردہ پر ایمان لانا ہے تو پہلے کا ہے، اب ہے یا آئندہ ہے، سب پر ایمان لایا جائے گا۔ جیسے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ہمارے بعد بھی جو نبی آئیں گے ان پر ایمان لانا ہے، اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نبیوں نے اپنی امتوں کو بیان کیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد کسی کے بارے میں بیان نہیں کیا کہ میرے بعد جو ہے وہ اور بھی نبی آئیں گے تو ان کو تم نے ماننا ہے، بلکہ ان کا جھوٹا اور غلط اور باطل ہونا بیان کر دیا۔ تو یوں مختلف انداز کی آیات ہیں، لیکن اگر بہت واضح سے میں کلام کروں تو ایک تو یہی آیت مبارکہ ہے کہ جو اس کے اوپر بالکل اصرح الصریح بنتی ہے، یعنی سب سے زیادہ واضح، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں جملہ مفسرین، جملہ محدثین اور پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی سب سے قطعی دلیل ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرے نمبر پہ قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ایک خطے یا ایک قبیلے یا ایک قوم کی طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ آپ کو تمام کے تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب تم کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور یہاں پر ایک تو تھا یا ایھا الناس، یہ بذات خود ہی سارے افراد کے لیے، اے لوگو، اے انسانوں، اس میں سب آ گئے، لیکن آخر کے اندر پھر مزید فرمایا گیا رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ جس تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت عامہ کا بیان ہے کہ آپ کی رسالت، آپ کی نبوت عام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام کے تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ وہاں آیت کے اندر لفظ تھا جمیعا، یہاں لفظ ہے کافتن، اس کا بھی وہی معنی ہوتا ہے۔ جمیعن کا مطلب بھی سارے کے سارے، اور کافتن کا مطلب بھی ہوتا ہے سارے کے سارے۔ تو جب سارے انسانوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی رسول بنا دیا گیا، تو دوسرے کی گنجائش ہی ختم ہو گئی۔
اب دوسرے کی صورت ہی نہیں بنتی کہ جب آلریڈی رسول موجود ہیں، جب آلریڈی نبی موجود ہیں، تو اب کسی اور کی حاجت کیا؟ اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، تو پہلے جو ایک نبی دین لے کے تشریف لاتے، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آتے، وہ نئی شریعت لے کے آتے، یا پہلے اگر بگاڑ پیدا ہو جاتا وہ اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا۔ اب جب دین مکمل ہو چکا، اور نبی اس لیے آتا تھا کہ یا تو وہ نیا دین لے کر آئے، صحیح، اور یا اگر دین میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے تو وہ اس کی چیزوں کی اصلاح کے لیے آئے کہ جو لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین وہ دین ہے کہ جسے خدا نے مکمل کر دیا، اور وہ اسی طرح مکمل آج تک ہمارے پاس موجود ہے، اور اسی طرح قیامت تک چلے گا۔ تو جب حاجت ہی نہیں تو دوسرا نبی کیوں آئے گا؟ اچھا، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے تو نیا نبی آتا، وہ نئی کتاب لے کے آتا، وہ نئی شریعت لے کے آتا۔ پھر یہ ہوتا کہ جو پہلے نبی کی کتاب ہوتی، یا تو وہ ویسے ناپید ہو جاتی، ختم ہو جاتی، یعنی دنیا سے مٹ جاتی، اور یا یہ ہوتا کہ اس کے اندر تحریف کر دی جاتی، جیسے تورات انجیل کے اندر ہی۔ لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اب قرآن مجید ہے محفوظ، اس کی حفاظت کرنے والا ہے خدا۔ جن الفاظ اور جن حروف کے ساتھ قرآن مجید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترا، آج بھی وہی موجود ہے، اور آج سے لے کر قیامت تک بھی وہی موجود رہے گا۔ تو جب کتاب ایز اٹ از موجود ہے تو اب نئے نبی کے آنے کی ضرورت کیا؟ کیونکہ نبی تو آتا ہے کہ کتاب یا تو ختم ہو چکی ہے، اور یا اس کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، تو کتاب الحمدللہ محفوظ صورت کے اندر موجود ہے، تو نئے نبی کی اثر کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے، کہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی عقلاً بھی کوئی حاجت باقی نہیں۔